بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ والی نو گھبراون دی کیا لوڑے محمد مصطفیٰ والی نو گھبراون دی کیا لوڑے جنت اہدی امت اہدی تے غم کھاون دی کیا لوڑے چمن جے سائیں شرکے چمن جے سائیں شرکے تے پوچھو جا کے رب کولوں جوڑا مدنی دا عرشاں تو جمال آون دی کیا لوڑے آج چوتھی ٹرانسمیشن ہے آپ کا میزبان محمد افضال شمسی حاضر خدمت ہے کروڑ فضل و کرم کہ کائنات کے رب نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اس کے بعد ہمارے دلوں میں خوف اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالی احباب وقار آج ہماری خوش نصیبی شہر کوئٹہ کے بلکہ ہتائی پٹھوار کے نامور سیاسی اور سماجی شخصیت اور کوئٹہ میں ایک نام ایک خوبصورت شخصیت اگر میں کہوں کہ کوئٹہ کی عوام کے مسیحا تو یہ غلط نہ ہوگا آج ہمارے درمیان انتہائی خوبصورت اور نفیس شخصیت اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں اپنی ذات میں خوبصورتی رکھتے ہیں میری مراد عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب آپ اس وقت ماشاءاللہ سیاسی حوالے سے بھی اللہ نے بڑی آپ کو عزت دی ہے سماجی حوالے سے بھی اللہ کا بڑا فضل ہے اور عوام کے دکھ درد دور کرنے کے لیے ہم وقت میدان عمل میں رہتے ہیں سرپرست اعلیٰ کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی صدر انجمن فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محترم ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ ڈینگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی کورونا کا جو معاملہ چلا ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس خوبصورت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا میں گزارش کروں گا عاطف جٹ صاحب سے کہ آپ آئیں اور قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
ماشاءاللہ یہ تھے عاطف جٹ صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رب کائنات آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ذکر خدا تو کرے، ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں پھر جناب عاطف جٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں۔ اللہ 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 اج سکھ مترا دی ودیری اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ مترا دی ودیری اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیا اللہ 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 مک چند بدر شاشانی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مک چند بدر شاشانی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریا اللہ 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 صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سے گزر وچ قبر دے پل تھی جد ہو سے گزر سب کوٹیاں تے سن تد کریاں اللہ 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 سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما
اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کت مہر علی کت تیری ثنا کت مہر علی کت تیری ثنا گستاخ کیاں کت جاڑیاں اللہ 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے عاطف جٹ صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں. رب صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. کائنات کے رب نے آپ کو بہت ساری عزت دی ہوئی ہے الحمدللہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے رب نے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اور میں یہ سوال کروں گا, آیا آپ ماشاءاللہ سماجی حوالے سے بڑی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, سیاسی حوالے سے بھی اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہوا, تو بچے بھی ہیں, باقی معاملات بھی ہیں, یہ کیسے آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں, ذرا عوام کو بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں افضال شمسی صاحب آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس نوزائیدہ اسٹوڈیو میں, اپنے اس ٹرانسمیشن میں, اور بالخصوص رمضان المبارک کی عظیم ٹرانسمیشن میں مجھ جیسے ناچیز انسان کو مدعو کیا. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. شمسی صاحب, آپ نے جس طرح ایک غریب گھرانے میں پرورش پا کر, اور میں سمجھتا ہوں گھرانہ غریب ہوگا, آپ کے اندر شاید کچھ کمی ہو, غربت ہو, لیکن آپ جس چیز سے مالا مال ہیں وہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی کی محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس کے اندر یہ محبت ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا. تو آپ کا دل امیر ہے, آپ کا چہرہ امیر ہے, آپ کا جسم اس علاقے کے لیے بابرکت ہے. وہ آپ کا ہر قدم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھتا ہے, اور وہ ہر کلام جو آپ رب العزت اور پیارے نبی کی شان میں پڑھتے ہیں, وہ میرے خیال میں آپ کی آخرت کے لیے توشہ آخرت بھی ہے, اور دنیا میں عظیم والمرتبہ آپ کے لیے وہ بے مثال آپ کی قدر کریں. رب العزت دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس نیک مشن میں, جو مجھے کم از کم 30 سال ہو گئے یہاں پر آپ کو دیکھتے ہوئے, کہ آپ نہ صرف دینی مسائل میں بلکہ بالخصوص طور پر قومی خدمت میں, کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے, اور دیگر جہاں بھی خون کی ضرورت پڑی, کہیں حادثہ ہوا سول ڈیفنس کے حوالے سے, جہاں بھی آپ کی ضرورت پڑی اس قوم کو, اس ہمارے شہر کو, آپ نے افضال شمسی نہیں افضل بن کر اس شہر کی خدمت کی. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور رب الجلال سے دعا ہوں کہ رب العزت آپ کی اس منزلت کو اور ترقی عطا فرمائے, اور آپ کے اندر جو ایک محبت کا جذبہ ہے, ایک دین سے پیار کا جذبہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بدرجہ عدم اور اس میں ترقی عطا فرمائے. افضال شمسی صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ دینی حوالے سے یا سماجی حوالے سے یا طبی حوالے سے رب العزت کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. رب العزت نے مجھے ایک مذہبی گھرانے میں جنم دیا, اور میرے لیے سب سے بڑی بات تھی. مجھے والدین نے شروع سے ہی دین کی طرف لگاؤ رکھنے کی تربیت دی, انسانیت کے ساتھ پیار کرنے کی تربیت دی, اپنے اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی. میرے والد سے محترم اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے, وہ ایک بہت بڑے سخی دل انسان تھے. انہوں نے یہاں پر کوٹا میں بھی اور بالخصوص سندھ میں جس طرح غریب لوگوں کی خدمت کی, جس طرح اس خطہ میں اپنی اس پورے علاقے میں ترقی کے کام کیے, بحیثیت سیاستدان بھی, ریاست ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی, اور بحیثیت ایک سخی دل انسان کے, وہ میں سمجھتا ہوں آج بھی اس خطہ میں ایک روشن مثال ہے.
دعا کرتا ہوں کہ رب الجلال میرے والد صاحب کو اور ان تمام لوگوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اس رمضان مبارک کے اس مبارک ساعتوں کے صدقے اور اس خوبصورت گھڑی کے صدقے رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ بھی تھا، جب میں طبی علاج کی طرف میری رغبت ہوئی، میرے دماغ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں لمحہ بھی دیر نہیں کی کہ مجھے ایک ڈاکٹر بن کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہیے۔ یہ ایک سوچ تھی جو میرے دل میں پیدا ہوئی، اور اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ میری سوچ حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ لیکن میں اس اپنے رب کریم کا کس طرح شکر ادا کروں کہ رب العزت نے جو میں نے ایک لمحہ میں سوچا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے چند ہی سالوں میں اس پر فیصلہ دیا۔ میں نے اپنے اس خطہ میں اپنی چھوٹی عمر میں جو مجھ سے ہو سکا، اپنے علاقے کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے، وہ وقت بھی گواہ ہے اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ آج بھی جب میں سندھ میں جاتا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ محبت ملتی ہے تو میں ایک دفعہ اپنے آپ میں کھو جاتا ہوں اور رب العزت کے آگے سر بر سجود ہو جاتا ہوں کہ آج 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے کوٹا میں آئے ہوئے، لیکن آج بھی میرا ان لوگوں سے محبت کا رابطہ، دل کا رشتے جو ہیں آج بھی اسی طرح قائم ہیں۔ آج بھی وہاں سے بے شمار کالز آتی ہیں، محبتوں کے سلام آتے ہیں، اور مجھے میرے دل کو ایک نئی تقویت ملتی ہے۔ میں وہاں سے جب چلا تو میں نے سوچا کہ میں اس خطے نے، جہاں پر میرے والد صاحب نے آرمی میں سروس کرنے کے بعد اس علاقے کی خدمت کی، اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے عظیم شعبہ سے منسلک کیا، تو میری یہ کوشش تھی شمسی صاحب کہ میں اس خطہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ میں یہاں پر پہلی جماعت میں یہاں پڑھتا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے جامعہ مسجد میں نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اور میرے استاد محترم عظیم المکرم ہستی جو آج بستر عدالت میں رہے ہیں، میری خوش نصیبی کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے ہیں، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب میرے استاد محترم ہیں۔ انہوں نے میری اس علم کی ابتدا رکھی، مجھے الف اور بے انہوں نے سکھایا، اور پھر میں نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں پڑھتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی اس میں عزت و توقیر سے نوازا، اور میں اس ڈاکٹر کے شعبے تک پہنچ سکا۔ میں جب وہاں سے واپس سندھ سے پنجاب آنے کا ارادہ کیا، میرے والد صاحب نے اور میرے بھائیوں نے، کیونکہ وہاں پر ذرا تعلیمی ماحول ذرا خاص کر ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو والد صاحب نے واپس اپنے کوٹا شہر میں آنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ باقی بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ مجھے اس علاقے سے بہت محبت تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں آج بھی یہاں پر بیٹھ کر ان کے لیے وہ الفاظ ادا کر سکوں، ان کا شکریہ ادا کر سکوں، اس دھرتی کو سلام پیش کر سکوں۔ لیکن چونکہ والدین کا فیصلہ تھا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا، اور میں نے یہاں آ کر یہی سوچا اور رب العزت سے دعا کی شمسی صاحب کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی تھوڑی بہت مجھے ہمت ہے، مجھے اس علاقے کی، اس دھرتی کی جس نے مجھے جنم دیا، کیونکہ میری پیدائش آئی ہے، تو میں نے اپنی اس جنم دینے والی دھرتی کو، جس مٹی نے مجھے جنم دیا، میں نے دعا کی رب العزت مجھے اس کی لاج عطا فرما۔ اور میں جب یہاں پر پہنچا تو میرا اس وقت میں MBBS کر چکا تھا، میں نے حوصلہ بھی کر لیا ہوا تھا، اور تھوڑی بہت سروس بھی سندھ میں کر لی ہوئی تھی، لیکن میں نے یہاں پر سروس کرنے کے بجائے اپنے اسی کوٹا شہر کے لوگوں کی خدمت کرنے کو ترجیح دی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنا یہاں پر کلینک بناؤں گا، اور جو یہاں پر کمی ہے شعبہ صحت میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جس طرح میں نے ایک سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو اللہ پاک نے مجھے بنا دیا۔
تو میں اسی طرح جب یہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس علاقے کی دھرتی کو کہ وہ خدمت کر سکوں جو اس علاقے کی ضرورت ہے، جو اس علاقے میں صحت کی سہولیات نہیں ہیں، جس سے یہ جو علاقہ محروم ہے، تو میں وہ پوری کر سکوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ ہمت اور توفیق آپ سب کی دعاؤں سے دی، اور آپ کی محبت مجھے جہاں سے وہ محبتوں کا سلسلہ چھوڑا تھا میں نے، وہاں سے کوٹا کی محبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ محبتوں کا آج بھی اس سے زیادہ دن بدن ہر آنے والا دن میری محبتوں میں، آپ کے پیار میں، اور اس علاقے کے خطے کی ہمدردی جو میرے ساتھ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں. میں جب وہاں سے آیا، میں نے کلینک یہاں پر بوڑ بازار میں، اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑک تھی، بوڑ بازار میں کوئی ایک نئی مارکیٹ بن رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی، تو میں نے کہا یہاں پر میں کلینک سٹارٹ کرتا ہوں. مجھے سارے لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایک بیچ کا ایریا شہر کا، یہاں تو اس طرف اس روڈ پہ کوئی گزرتا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کون جائے گا؟ تو میں نے کہا کیونکہ رزق اللہ پاک دینے والا ہے، میرا جذبہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور میں اس خدمت کے جذبے کے تحت میرے پاس جتنے بھی لوگ آئیں گے میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں ان کے تھوڑے لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں اس نیت کے ساتھ وہاں پر بیٹھا، اور پھر جب میں نے کلینک کھولا تو میں نے سندھ کی دھرتی کو نہیں بھولا، میں نے ان عظیم ہستیوں کو نہیں بھولا جہاں پر جا کر میں دعائیں کرتا تھا، اور ان کے اس دعاؤں کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نوازا. میں نے اس کلینک کا نام سندھ کی بہت ہی عظیم ہستی جن کا نام نہ صرف سندھ اور پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں گھومتا ہے، اور ایک عظیم قلندر کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں، حضرت عثمان مروندی العرف لال شہباز قلندر کے نام سے میں نے اس کلینک کا آغاز کیا. یہ میرا کلینک جو ہے حضرت لال شہباز قلندر کے نام اس میں گرامی سے موسوم ہے. اور پھر اس عظیم ہستی کے اس سائے تلے اور رب العزت کے کرم اور پیارے نبی کے صدقے اور والدین کی دعاؤں اور آپ کی سب کی محبتوں کے ساتھ میرا یہ سفر کا آغاز ہوا، اور میں نے 1993 میں یہ اس کلینک کا آغاز کیا، اور اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر کا اٹھا محمد علی شاہ صاحب نے میری کلینک کا افتتاح کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سید بادشاہ کی ان دعاؤں کا بھی بڑا اثر تھا، اور آپ سب کی محبتوں کا بھی بڑا میرے ساتھ ہمدردی تھی، اور اس وقت جتنے بھی لوگ اس افتتاح میں شامل ہوئے، میں آج بھی جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں ان میں سے بیشتر لوگ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں، ان کی قبروں کو روشنی سے منور کریں، ان کو جنت الفردوس میں مقام اقدس عطا فرمائیں. ان سب لوگوں کی دعاؤں اور ہمدردیوں کے ساتھ میں نے جس کام کا آغاز کیا تھا، رب العزت نے مجھے وہ ہمت و توفیق عطا فرمائی کہ میں نے کلینک شروع کیا. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ جب میرا پہلا دن تھا تو میرے پاس 50 مریض تھے. یہ کوئی بڑے پن کی بات نہیں، یہ سب رب العزت کی کرم کی بات ہے، اور میری شاید اس نیت کی بات ہے، اور شاید میرے اس والدین کی دعاؤں کی بات ہے، اور پھر سب سے بڑی اس علاقے کی دھرتی کی ان عظیم لوگوں کی دعاؤں کی برکت کی بات ہے کہ میرے کلینک کا آغاز ان 50 مریضوں تک ڈاکٹر کو پہنچتے مہینے لگتے ہیں، سالوں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن رب العزت نے مجھے بہت کرم کیا میری ذات پر، مجھ پر، اور میرے اس طرح میرے کلینک کا آغاز ہوا. اور پھر میں نے اس کے بعد جو میرا مشن تھا کہ میں یہاں پر وہ تمام سہولتیں جو کہ گورنمنٹ نے بھی یہاں پر نہیں دی ہیں، اور کشمیر کے لوگ جب وہاں سے چلتے ہیں تو پنڈی میں جاتے ہوئے راستے میں کئی مریض دم توڑ جاتے ہیں. میں نے یہاں پر سب سے پہلے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو یہاں پر کبھی بھی نہیں تھے، میں نے یہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا جو سسٹم تھا یہاں پر قائم کیا، اور سب سے پہلے میں ENT اسپیشلسٹ، اس کے بعد میڈیکل اسپیشلسٹ، اس کے بعد گائنیکولوجسٹ، اس کے بعد دیگر تمام قسم کے اسپیشلسٹ آہستہ آہستہ کر کے میرے پاس اب 20 کے قریب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اور تمام قسم کے اسپیشلسٹ اس کوٹا کو نہیں، اس خطہ کشمیر اور خطہ پٹوار کی اس دھرتی کو بے شمار سروسز دے رہے ہیں. یہاں پر پہلا الٹرا ساؤنڈ میرے کلینک میں ہوا، اور پہلا آپریشن تھیٹر میرے کلینک میں قائم ہوا، اور پہلا آپریشن جو ہے اس کوٹا کی دھرتی کا، اس تاریخ کا، ہسٹری کا یہاں پر ہوا. اس طرح دیگر تمام سہولیات جو ہیں
جو گورنمنٹ یہاں پر پرووائڈ نہیں کر سکی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز انسان کو موقع دیا کہ اس کلینک کو رب العزت نے اس علاقے کے لیے ایک مشعل بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں، یہ آپ کا کلینک ہے، اس دھرتی کا کلینک ہے، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا کلینک ہے جن کے دعاؤں کے سبب یہ سفر اب بھی جاری ہے. اور بے شمار لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں سے مستفید ہو کر اپنی زندگیاں پا چکے ہیں. میری جو بھی کوشش سکتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا کہ میں کسی کے لیے کیا کرتا ہوں، لیکن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اس علاقے کی مجھ سے جو خدمت ہو سکتی تھی ایک ناچیز انسان ہونے کی حیثیت سے، میں نے اس کی کوشش کی کہ میں طبی طور پر بھی اس علاقے کی خدمت کر سکوں. سیاسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت سے نوازا. میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت بھی اس کوٹا جیسے عظیم شہر کی بڑی جماعت جو ہے پاکستان کی، اس کا پریزیڈنٹ ہوں. میں اس کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں تحصیل کا بھی، میں ضلع کا بھی چیف آرگنائزر رہا ہوں، اور میں پوری مجلس عاملہ جو مرکز مسلم لیگ کی ہے اس کا بھی ممبر رہا ہوں. میں صوبائی مجلس عاملہ کا ممبر رہا ہوں، اور میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، اور بالخصوص طور پر راجہ محمد ظفر اللہ صاحب کے ساتھ اور شاہ خان عباس صاحب کے ساتھ بہت قریبی اور انتہائی شفیق تعلقات ہیں جو میرے لیے بہت بڑا احساسہ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت اور سیاست میں اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا، وہاں میں نے کوٹا کے ویلفیئر کاموں میں بھی اللہ پاک نے مجھے بہت ہمت اور توفیق عطا فرمائی. اور یہاں پر آپ کے ساتھ مل کر میں نے کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی بنائی، اور اس کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی نے گزشتہ 27 سال سے اس علاقے کے لیے بے شمار سروسز جو آپ جانتے ہیں. بلکہ جب زلزلہ ہوا تھا تو آپ ہمارے ساتھ تھے کہ ہم یہاں سے ایک ہی دن میں اس رات کو زلزلہ ہوا اور ہم دوسرے دن سے وہ 4 ٹرک سامان لے کر جہاں سے ہم باغ جیسے مشکل علاقے پہنچے، وہاں پر 5 دن ہم نے میڈیکل کیمپ کیا، اور اس علاقے کے اس وقت کے زخمی لوگوں کو بھی مرہم پٹی کی، اور وہاں پر راشن کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کے توسط سے وہاں پر کیا. اس کے علاوہ جب بھی جہاں بھی حادثے ہوئے، چرسدہ میں جب بہت بڑا سیلاب آیا تب بھی وہاں پہ ہم نے جا کر کیمپ لگایا. نارا میں بھی کیمپ، آپ کو پتہ ہے ہم مختلف جگہوں پہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی. نارا میں نے کیمپ لگایا، اس طرح مختلف علاقوں میں، لیکن میں اپنے کلینک کو ہی ایک کیمپ سمجھتا ہوں جہاں جب بھی کوئی غریب نادار ایسا مریض آ جاتا ہے جس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس وقت بہت سکون ملتا ہے جب مجھے وہ دوائیں کلینک سے باہر نکلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایوارڈ سے نوازا. مجھے اللہ پاک نے قومی خدمت ایوارڈ سے نوازا، مجھے قائد اعظم گولڈ میڈل ملا، مجھے پٹفار ملینیم ایوارڈ جو اس پچھلی صدی کے سب سے بڑے ایوارڈ تھے، جس میں راجہ حسن اختر صاحب مرحوم صاحب کو ایوارڈ ملا اور جسٹس حفظ اللہ صاحب کو ملا تھا. اس کے ساتھ مجھے بھی اس ایوارڈ سے نوازا گیا. تو میں سمجھتا ہوں ان بے شمار ایوارڈز کے ساتھ ساتھ میرے لیے جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ آپ کی، میری ماؤں کی، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی وہ دعائیں ہیں جن کے صدقے آج میں اس یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. یہ رب العزت کا میرے پر کرم اور ان دعاؤں کا صدقہ ہے. اور میری کوشش ہے اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے لیے دعا. آج بھی جب یہ مشکل لمحات ہیں کہ بہت سارے کلینک یہاں پر گرد و نواح میں اور بہت سارے شہروں میں بند تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا کلینک اس مشکل مرحلے میں بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میرا سٹاف میرے ساتھ کھڑا رہا. اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس جو وائرس کووڈ وائرس ہے اس کے دوران ایک لمحہ کے لیے بھی میرا کلینک بند نہیں ہوا. جس کو بھی جب بھی ضرورت پڑی میرا کلینک ہر شخص نے کھلا پایا. دعا کیجیے گا کہ مجھے رب العزت یہ جو اس مشکل وقت میں ہم ایک فرنٹ لائن پر بیٹھ کر اپنی سے جو بھی ہم سے ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے وہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اس مصیبت سے، میرے سٹاف کو بھی اور آپ سب کو اور تمام دنیا کو اس مصیبت سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اس خدمت میں ہر آنے والے لمحے میں آپ کے ساتھ اس قوم کی، اس حلقے کی، اس دھرتی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خوبصورت گفتگو جاری ہے. اور ایک بات میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کرنی پڑ گئی ہے مجھے. ڈاکٹر صاحب آپ پر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فضل و کرم ہے.
جیسے وہ ندیم بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. ندیم بھائی کو زیارت ہوئی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ندیم بھائی نے دن بتایا ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. فروغ تاجی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پڑھائی تھی. اس حوالے سے کوئی بات اگر کریں تو بسم اللہ. میں یہی کہوں گا کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے، ورنہ مجھ میں تم کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ڈینگی کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں عوام کو تھوڑی بہت آگاہی دیں. آگے آپ کو پتہ ہے وہ اور بھی معاملات ہیں، ڈینگی بھی ہے آگے، تو اس حوالے سے ذرا بریف کریں. شمس اب انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ دنیا جو جگمگا رہی تھی، جہاں دنیا میں بسنے والے اربوں لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں کس جگہ ہوں، اور بڑی تیزی سے زندگی آگے بڑھ رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے اس تیزی میں کہیں اپنا رب تو نہیں کھو، شاید ہم نے اپنے رب کو بھول گئے کہ ہم اپنے لگے ہوئے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے. دنیا کی اکثر ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ تیزی سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے اس خطے کو بہتر بنانے کے تگ و دو میں لگا ہوا ہے. لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس سب کو بنانے والی اور مٹانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. اور جب یہ مصیبت آن پڑی ہے تو اب ہر گھر میں اور ہر ملک میں لوگ رب العزت کو پکار کر دعا مانگ رہے ہیں کہ رب العزت تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہماری خطائیں معاف کر دے، تاکہ ہم پھر ایک بار پھر اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. میرے اس خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو ایک جھٹکا ہے کہ سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ اب بھی ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. آپ لوگ کچھ نہیں ہو، آخرت سب کچھ ہے. آپ نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور آخرت میں لوٹ کر جانے کے لیے ایک معمولی سا ذرہ جس کو وائرس کہتے ہیں، جو عام آنکھ سے بھی نظر نہیں آ سکتا، وہ آپ کی موت کے لیے کافی ہے. وائرس اتنا چھوٹا ہے، کووڈ وائرس مچھر کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کووڈ وائرس اتنا باریک ذرہ ہے کہ اس کو آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس باریک ذرے نے جس طرح چیونٹیوں نے حملہ کر کے کیا حالت کرتی تھی بس بنا دیا تھا، اس طرح اس باریک ذرے نے شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ وقت چلا دیا. اس باریک ذرے نے دنیا کے نصف ارب 50 کروڑ کے قریب لوگوں اس اذیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ان کا آج ان کے جسم لرز ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کورونا وائرس ہو چکا ہے، لیکن دنیا کا ایک ایک شخص آج اس وائرس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ اپنے آپ، اپنے اہل محلہ اور اپنا ہر چیز کو بھول کر اس وائرس کی اس پریشانی میں مبتلا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ دکھا دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایک بہت باریک ذرے سے اس دنیا کو لاؤں گا. اور واقعی رب العزت نے اس باریک ذرے سے امریکہ جیسے بڑے بڑے، فرانس جیسے بڑے بڑے، چائنا جیسے بڑے بڑے کو ہلا دیا ہے اور اپنی قدرت کا کچما سامنے کر دیا ہے کہ آپ اتنی بڑی طاقت بن جاؤ. طاقت صرف ہے تو رب العزت اللہ کی طاقت ہے. اس کے سامنے آپ کی یہ میزائل، آپ کی یہ جہاز، آپ کی یہ بڑی عمارتیں، یہ آپ کے ایٹم بم، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ چھوٹا سا ایٹم بم اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق سیکھیں، ہم یہ سبق سیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہیں تو دنیا کو کس طرح ایک لمحے میں ایک چھوٹے سے باریک ذرے کے ساتھ دنیا کو کیا سکھا. شمیسی صاحب اس وقت دنیا میں تقریباً 47 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس میں مبتلا چکے ہیں. 3 لاکھ سے زائد کی جانیں رقمیں اجل بن چکی ہیں. بے شمار لوگ آج بھی مختلف ہاسپٹلز میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں.
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس وقت 37,000 سے زائد لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، 800 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور بے شمار لوگ جو جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا فکر کریں، ذرا سوچیں کہ دنیا تو کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسین بنائیں گے تو ویکسین سے یہ مرض ٹھیک ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا رکھی اور ہمیں بھی یقین ہے کہ دوا اس کی اللہ پاک ضرور بنائیں گے اور اس سے شفا بھی ملے گی، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یقین اس پہ ہونا چاہیے کہ جب اب دنیا بیمار ہوئی ہے تو شفا ویکسین نہیں، شفا رب العزت اللہ کی ذات ہے۔ تو وہیں سے جہاں سے بیماری آئی ہے وہیں سے شفا آنا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میں آپ کے اس خوبصورت وسط سے اس خطہ کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے تمام سامعین جو آپ کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو سماعت کر رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اس موذی مرض سے بچنے کی دعا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں۔ یہ آخری عرصہ ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا عرصہ ہے، اور اس میں دعا مانگیں کہ رب العزت نے جس طرح رحمت کا عشرہ ہم سے بہت اچھا گزارا اور پھر اللہ پاک نے مغفرت کا عشرہ گزارا، اللہ پاک ہمیں اس تیسرے عشرے میں بھی ان تمام جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مغفرتیں ہیں اور جہنم سے چھٹکارے کی جو اللہ پاک نے عشرہ دیا ہے، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے مستفید فرمائیں۔ کورونا وائرس کی چند ایک علامات آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بالخصوص کیونکہ میں ہم لوگ کوہٹا میں بیٹھے ہیں تو کوہٹا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کس برائے پر کھڑے ہیں اور ہمیں اس سے آگے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرات اکرامی، 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں دنیا میں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سارا فراڈ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سازش ہے، اور اس میں اور دوسری یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک مرض ہے جو دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں ان دونوں باتوں کو یقین رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وائرس اس وقت دنیا میں موجود ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بے شمار اموات کا یہ سبب بھی ہے، لیکن جہاں میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وائرس سے بیماری موجود ہے، وہاں مجھے ان تمام شکوک و شبہات جو پائے جاتے ہیں ان پر بھی مجھے شک ہے کہ کہیں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر یا اس کے پیچھے کی اس قسم کی سازش نہ ہو کہ اس وائرس سے بہت کوئی قوم، کوئی ملک کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، کسی دوسرے ملک کو زیر کرنا چاہتا ہو، اس وائرس کو بجائے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے کوئی ملک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے اس کو بطور اقتدار استعمال کرے، تو یہ شک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اکثر ممالک میں بہت جگہوں پر، پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے لوگوں کو کووڈ پازیٹیو قرار دے دیے گئے جن کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں، اور ایسی اموات بھی دیکھی گئی ہیں جن کو کووڈ کے پروٹوکول سے دفنایا گیا لیکن ان میں یہ وائرس نہیں تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی مجبوریاں اپنی جگہ اور پروٹوکول اپنی جگہ، لیکن ان دونوں کے درمیان رہ کر ہم نے سوچنا ہوگا کہ سازش سے بھی اللہ تعالیٰ میں پناہ دے اور اس وائرس سے بھی، اس مرض سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کوہٹا میں اس وقت تقریباً 15 سے زائد مریض اس وائرس میں مبتلا چکے ہیں، اور جو علاقہ ہے اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ایک انگلینڈ سے آئی خاتون جن کا تعلق مٹور سے تھا، وہ پنڈی میں آئیں اور شادی میں شرکت کی، اور اس کے بعد وہیں پہ ان کو ٹریٹمنٹ ہوا اور الحمدللہ وہ روبہ صحت ہو گئی اور کووڈ نیگیٹو کا ٹیسٹ آ گیا، لیکن نہ جانے پھر اس کووڈ کی وجہ سے یا پھر کسی اور مرض کی وجہ سے وہ ان کی جان اپنی کے سپرد ہوئی، اور وہ کووڈ کی پہلی مریض جو تھی کووڈ کے پروٹوکول کے تحت مٹور میں ان کا دفن ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 مریض یہاں پر کوہٹا میں دپڑی کے قبرستان میں جو دفن ہوئے، ارشاد صاحب اور زبیر صاحب، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کووڈ پیشنٹ نہیں تھے، وہ ان کو صرف کیونکہ لگ رہا تھا کہ شاید کہ ان کو وائرس نہ ہوا ہو تو تاکہ لوگوں کو اس سے
نقصان نہ پہنچے، تو حفظ تقدم کے طور پر ان کو کرونا وائرس کے طور پر دفن کیا گیا۔ پھر ہمارے ڈاکٹر منظور صاحب تھے، ان کے لیے اور ایک برا حال میں زندگی جو ہے وہ پہلے انسان کھو بیٹھے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 4-5 لوگ جو ہیں وہ کووڈ کے اس پروٹوکول میں یہاں دفنائے گئے۔ اس میں کس کو کتنا کووڈ تھا یا کتنا وائرس تھا یا نہیں، یہ پھر وہی کہوں گا یہ رب جانتا ہے یا پھر اس کی بندہ جانتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو 15 مریض جو یہاں پہ تھے ان میں سے 11 کے قریب مریض تقریباً وہ صحت ہیں، 4-5 مریض جو ہیں وہ ابھی 7-8 مریض اس وقت کوٹا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کوارنٹین میں ہیں، اور وہ بالکل اب ٹھیک ہیں۔ ان میں جو گریڈش خرم صاحب ہیں، اصغر صاحب ہیں یہاں پہ چاہت اللہ کے، اور برا یار فیملی کے وہ جن کے ہوتی ہوئی تھی ان کے 4 لوگ ہیں۔ تو اس طرح مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور ابھی میں کوٹا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی سیریس مریض جو وینٹیلیٹر ہو یا سیریس کنڈیشن میں ہو وہ اس وقت الحمدللہ نہیں ہے، اور جو مریض اس کا نشانہ بن چکے ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے بغیر کسی سمٹم کے بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے ان پر اللہ نے بہت کرم کر دیا ہے، اور بہت جلد وہ تمام کے تمام مریض اپنے گھروں میں واپس ہوں گے۔ آپ نے پہلے بھی دعائیں کی تھی، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں پھر دعا کیجیے گا کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت کوٹا کے بازار جو ہیں وہ جو پروٹوکول تھا حکومت نے کھولنے کا اس وقت اس طرح عمل نہیں ہو رہا۔ 3 دن تو بازار بند رہے گا کل، لیکن پرسوں جب بازار کھلے گا، عید کا دن بھی ہے، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں عید بھی آنے والی ہے، کہیں نہ ہو کہ آپ کی خوشیاں کہیں کورونا کی نظر نہ ہو جائیں، آپ کا بھائی کوئی آپ کی وجہ سے کوئی کورونا کی نظر نہ ہو جائے، آپ کے اس شہر کی رہنے والی کوئی اور فیملی اس کی زد میں نہ آ جائے۔ آپ نے خود بھی بچنا ہے، اور اپنے ان دوستوں کو، ساتھیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان کو بھی آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کو اگر کھانسی ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو گلے کا درد ہے، آپ کو بدن کا درد ہے، آپ کو نزلہ ہے، تو میں آپ کو 10 گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس خاص دنوں میں اپنا بہت احتیاط کیجیے گا، ماسک پہن کر رکھیں، گلوز پہن کر رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ اپنے دوسرے دوستوں عزیزوں سے رکھیں، اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اس مرض کی وجہ سے اس شہر کے اندر اور اس شہر کے گرد و نواح میں بے شمار اور ایسے مریض ہو جائیں جن کو پھر سنبھالنا یہاں پر مشکل ہو جائے۔ اس وقت تک یہ کوٹا کے اندر مرض پوری طرح کنٹرول میں ہے۔ انتظامیہ نے، اسسٹنٹ کمشنر کوٹا نے، ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد صاحب نے، رانا صاحب نے، اور جاوید سمرو صاحب نے، جتنی ٹیم اس پر تعینات ہیں، مخدوم بلال صاحب نے، اور جو بھی لوگ ہیں سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تمام لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں، اس کرونا وائرس میں قابو پانے پر تحصیل کوٹا کے لوگوں کی بہت بڑی سرپرستی کی ہے، اور اس میں بہت بڑا اپنا رول ادا کیا ہے۔ میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ان تمام لوگوں کو، میڈم سمینہ بھٹی صاحبہ کو، اور وہ تمام افراد، وہ تمام پیرا میڈیکل اسٹاف، وہ تمام نرسز، وہ تمام ڈاکٹرز، وہ تمام اینس، اور وہ تمام وارڈ وائز جو اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، وہ تمام ڈاکٹرز جو پرائیویٹ کلینک میں اس مشکل گھڑی میں فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں، رب العزت سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس علاقے کی تہہ دل سے خدمت کرنے کی، اور اس علاقے میں وہ تمام تجاویز پر عمل کرنے کی، آپ کے لیے آپ تک آگاہی پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں آپ سے اتنا ہی گزارش کروں گا کہ جب پرسوں جب بازار کھلے گا تو جس طرح آپ 2 دن پہلے یہاں پر بے شمار رش تھا، انسانوں کا ایک بھیڑ تھی، ایک ہجوم تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ یہ کورونا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ بہت کچھ ہے، اس لیے اس بات پہ مت جائیے گا کہ کچھ نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہی بات کہیں آپ کے گھر تک نہ پہنچ جائے، اور آپ کے گھر میں کسی آپ کے محلے میں کوئی ایک کرونا کا وائرس کا مریض نکل آیا تو پوری گلی کے لیے، اس پورے شہر کے لیے، اس بستی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جب بھی میں نے اپنے شہر کے لوگوں کو مشورہ دیا ہے آپ نے بہت عزت کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے عید کے دن ہے، رش ہونی ہے، آپ نے بازاروں میں جانا ہے، آپ کی مجبوری ہے، دکانداروں کی مجبوری ہے کہ دکانیں کھولنی ہیں۔ عرصے سے میرے وہ پیارے دکاندار اس بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے روزگار کے دن 10 دن باقی ہیں، 6-7 دن میں انہوں نے اپنی وہ تمام اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، اپنے بچوں کی روزی بھی کمانی ہے۔ میں ان تمام دکانداروں سے آپ کے اس خوبصورت اسٹیج سے
10 वसाइल पैदा करता हूँ कि आपने अपनी दुकानों के अंदर भीड़ मत लगाएं, एक एक अपने कारीगर एक एक मुलाजम और रख लें ताकि उसकी ईद भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए, आपकी रश भी गुजर जाए। अगर आप एक एक मुलाजम एक एक बंदा या दो दो बंदे और रख लेंगे तो आपकी दुकानदारी भी ठीक गुजरेगी, आपके ग्राहक भी जल्द फारग होंगे और रश भी नहीं होगी और लोग कोरोना के मर से भी बच सकेंगे। और वो तमाम लोग जो शहरों में आएंगे उनसे भी गुजारिश है कि खुदा के लिए बिला ज़रूरत बाजार में मत आइए। हाँ, आपकी मजबूरी है, अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं, आपने ईद की खरीदारी करनी है तो ज़रूर बाजार में आए, थोड़ी देर के लिए आए, जल्द से जल्द बाजार से फरार होकर और फैसला रखते हुए बाजार से चले जाएं। ये मेरी भी आपसे तमाश है और इत्तेफाक के तमाम लोगों की। मसाजिद में भी मैं समझता हूँ कि मसाजिद में जिस तरह अजीम शान तरीके से जो ये डिस्टेंस रखा गया है, जिस तरह इसका एहतमाम किया गया है, इस तरह अगर बाज़ारों में भी किया जाता, इस तरह अगर दुकानों में भी किया जाता तो शायद ये वायरस बहुत कम फैलता। तो ये एक सबक है जो हमारी मसाजिद, हमारे उलमा इकराम और हमारी दीनी दरसगाहें हमें दे रही हैं कि हमने किस तरह खड़े होना है, हमने किस तरह रब्बुल इज़्ज़त के साथ झुकना है। अगर हम मस्जिद में फैसला रख सकते हैं जहाँ अल्लाह का घर है तो वहाँ जहाँ पर कंधे से कंधा मिला खड़े होने का हुक्म है, वहाँ अगर हम फैसला रख सकते हैं तो हम शहरों में जाकर क्यों ना फैसला करें। मेरी उन तमाम बुजुर्गों से जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनसे गुजारिश है वो हरगिज़ घरों से बाहर ना निकलें मजबूरी के बगैर, छोटे बच्चे भी घरों से बाहर ना निकलें और जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ ईद की शॉपिंग के लिए घर से निकलें वो मास्क ज़रूर पहनकर निकलें, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र अपने जेब में रखें और बार बार अपने हाथों को धोते रहें और जहाँ भी ऐसा मरीज़ देखें जिसने खांसी करे उससे फौरी तौर पर अपने आप को हटा लें और उस शख्स को भी तंबीह करें कि वो ये जो खांसी है उसको कंट्रोल भी करें। और अगर आपके पास उस वक्त आपके पास ग्लव्स नहीं है या आपके पास मास्क नहीं है तो फिर बेहतरीन तरीका ये कि अगर आपको छींक आती है ये बाजू ऐसे रखें, ऐसे करके छींके ताकि आपकी ज़रात जो है आपकी बाजू पर लगे, किसी और शख्स तक ना पहुँचे। तो ये एक छोटी सी तरकीब है और ये बहुत से इंसानों को इस मुसीबत से बचा सकती है। शमसी साहब इसके दोबारा बता देता हूँ कि इसमें बुखार तेज़ होता है, खांसी होती है, खुश्क, बदन में दर्द होता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, गले का दर्द भी हो सकता है और आपकी बदन में नकाहत भी हो सकती है। ये अलामतें हैं जब आप में हों तो आप हरगिज़ बाज़ार में मिलते हैं फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और मास्क पहन कर रखें। अपने हाथों को 20-20 मिनट 20-20 सेकंड में धोकर हर 2 घंटे के बाद जब भी आपका कहीं हाथ लगता है तो आप धो लेंगे तो ये आपके लिए और इस पूरी कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा कि हम बहुत सारे लोगों को इस मुसीबत से बचा सकेंगे। तदाबीर भी बता दी हैं, एहतियात भी बता दी है और अमल करना मेरा और आपका काम है और इस पर अमल कराना रब्बुल इज़्ज़त का काम है। मैं रब्बुल इज़्ज़त से इस माह तक़द्दस में अपने हाथ दस्त पर दुआ कर इल्तिजा करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम तदाबीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि शमसी साहब आपने कहा कि अब डेंगू का फर्क किया गया है, तो डेंगू भी एक वायरस है और ये वायरस जो है वो क्योंकि इसके मतलब आप बहुत कुछ जान चुके हैं, कोविड वायरस मिलकर नया है, उसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अब सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करें, कलवंजी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, अच्छे फ्रूट खाएँ और अपनी सेहत को बेहतर रखें। और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कोविड हो जाता है तो ये रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि इसके 80% मरीज़ शमसी साहब बग़ैर किसी दवा के साथ ठीक हो जाते हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त 47 लाख मरीज़ दुनिया में मौजूद हैं और सिर्फ 47,000 मरीज़ जो हैं वो सिर्फ सीरियस हैं, बाकी सब के मामूली उनको शिकायत है। आप अंदाज़ा लगा दें इस बात से कि अल्लाह का करम कितना बड़ा है कि 46.5 लाख लोग जो हैं उनको नज़ला ज़ुकाम है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको टेस्ट पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है। 47 लाख मरीज़ों में से 47,000 मरीज़ सिर्फ
ان کو وہ سیریس ہیں، وینٹیلیٹرز پہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان میں سے بہت ساری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ واپس ہمیں لوٹا کے دے، لیکن ہمیں اس میں نہیں رہنا کہ یہ بہت سیریس مرض نہیں ہے، کسی ایک کی بھی جان اگر چلی جائے تو وہ بھی اس خطے کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس بستی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانی کو بچایا۔ آپ نے اس حوالے سے کسی ایک جان کو ضرور بچانا ہے، ہو سکتا ہے وہ جان آپ کی کسی عزیز کی ہو، آپ کی کسی بہن کی ہو، آپ کے بھائی کی ہو، آپ کے والد کی ہو، آپ کے کسی دوست کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی احتیاط آپ کے بہت سارے دوستوں کی جانیں، آپ کے عزیز و اقارب بھی بچانے اور اس ملک کے بے شمار لوگوں کی جانے بچانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہو، اور رب العزت کے سامنے آپ سرخرو ہو جائیں کہ جب یہ مشکل وقت آیا تھا تو میں نے اپنے حصے کی ایک ضرور کی تھی، میں نے اپنا کردار ادا ضرور کیا تھا۔ تو ڈینگی کے حوالے سے کہوں گا کہ آج کل بارشیں بھی ہیں، گھروں میں جو خاص طور پر پودے ہیں ان میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، برتنوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں، فریج کی ٹرے ہوتی ہے اس کے پیچھے پانی جب کھڑا ہوتا ہے وہاں مچھر بہت پنپتے ہیں، اور یہ وائرس جو کرونا وائرس یہ تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتا ہے، لیکن ڈینگی میں یہ فرق ہے کہ مچھر کے ذریعے ایک مچھر جب ایک انسان کو کاٹتا ہے تو وہی مچھر جب دوسرے انسان کو کاٹتا ہے تو وہ اس طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ تو مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں، مچھر کی کوائل استعمال کریں، پانی نہ کھڑے ہونے دیں، چھتوں پہ آپ کی ٹنکیاں جو ڈھانپ کے رکھیں، آپ کے چھت پہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں، تو جتنا بھی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر یہ مچھر لاروا جو بنتے ہیں اور یہ بڑے جو یہ لاروا مچھر بن کر اس وائرس کو کیری کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کی کو موت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ آج کل ہم ایک دو وائرس کے مجھے یقین ہے کہ رب العزت نے ہمیں ہمیشہ مشکلات سے نکالا ہے اور یہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پاکستان کی اس دھرتی اور پاکستان کے عظیم لوگوں کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ یہ بازار بھی کھلیں گے، یہ رونقیں بھی بحال ہوں گی، میرے بچے اسکول میں بھی جائیں گے اور میرے لوگ جو بے روزگار ہیں اپنے روزگار پر بھی ہوں گے۔ میں آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن سے آپ سب سے آخر میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آج وہ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خدا را اپنی گلی میں عید بھی دیکھ لیجئے، کہیں کوئی شخص بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی مجبور اور لاچار تو نہیں، کوئی بیوہ اور یتیم بچہ کوئی آپ کی طرف دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر آپ نے اپنی گلی کے لوگوں کو ہی اپنی اللہ کے رزق میں سے دیے ہوئے وہ چیزیں عنایت کر دیں جو ان کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں رہتی زندگی میں آپ کے لیے رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے سب نے ہم نے مل کر اس پاکستان کی خدمت کرنی ہے، غریب اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اس برے وقت میں ان نادار لوگوں، بیواؤں، یتیموں کے سروں پہ کھڑے ہو جانا ہے اور ان کی آواز کو سننا نہیں ہے، اندر سے دل سے محسوس کرنا ہے کہ جب تک ہم دل سے محسوس نہیں کریں گے کسی غریب کی آواز، جب تک ہم کسی بیوہ کی آہ کو نہیں سنیں گے، جب تک ہم کسی یتیم بچے کی ان للچائی نظروں کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اٹھ رہی ہوتی ہے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو میرے پاس میرے کپڑے بھی ہوتے، میرے ہاتھ میں پیسے بھی ہوتے اور میری وہ چیزیں بھی ہوتی جو میرا دل چاہ رہا ہے۔ آج میرا باپ نہیں، اگر اس کا باپ نہیں، آپ باپ بن جائیں، میں باپ بن جاؤں، ہم سب اس کے باپ بن جائیں، ہم اس کی ماں بن جائیں، ہم اس کے بھائی بن جائیں، ہم اس کی بہنیں بن جائیں، تو وہ ایک بچہ جو اس مشکل میں ہے وہ اس کو اس مشکل میں نکالنے میں لمحے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور سب کو اس موذی مرض سے بچنے میں کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس کلینک کو شہباز میڈیکل کمپلیکس کو جو ہمیشہ میں کہوں گا کہ غریب نادار کھلا ہے، جس مدرسے کے بچے ہوں، یتیم ہیں، غریب ہیں، بیوہ جو بھی ہیں، جو جس میں اسٹاف نہیں ہے، میں کھلے دل سے کہتا ہوں وہ میرے پاس تشریف لائیں۔ میرے ملک میں جو بھی تھوڑی بہت سکت اللہ پاک نے دی ہے میں آپ کی خدمت پہلے بھی کرتا رہا ہوں، پھر بھی کرتا رہوں گا، اور رب العزت سے آپ سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کر التماس کرتا ہوں کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کی سبب ہے۔ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی، آپ کا پیار نہ ہوتا، آپ کی وہ جو ہمدردیاں میرے ساتھ نہ ہوتی اور آپ نے جو مجھے حوصلہ افزائی دی وہ نہ ہوتی، میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ دعا کیجیے گا رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنے خطہ پاکستان کی، اس دھرتی کی، اس کوٹہ شہر کی عظیم المرتبہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی بہن دوست اور عزیز بن جائیں، ہم ایک دوسرے کا پیار بن جائیں، ہم ایک دوسرے کا سلیقہ بن جائیں، ہم ایک دوسرے کا بازو بن جائیں۔ یہی ہماری آخرت ہے اور یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ رب العزت ہمیں اس ماہ تقدس کی پوری
جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں سرفراز فرمائے اور ہمیں ایک نیک اور اچھا انسان بن کر، ایک تربیت ہے رمضان کا مہینہ، اس تربیت میں ایک اچھا انسان بن کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب رمضان ختم ہو تو ہم پہلے سے کہیں بہتر انسان بن کر اس معاشرے کا قیمتی حصہ بن سکیں۔ افضال شمسی صاحب، آج آپ نے مجھے بہت پڑھ دیا ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں یہ ساری خوبیوں میں آپ نے دیکھ رہا ہوں، میرے آپ بہت قریبی ساتھی ہیں اور میرے ہر مشن میں آپ شامل ہیں۔ جہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے آپ میرے ساتھ، مجھے خون کی ضرورت پڑی آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے میڈیکل کیمپس میں ضرورت پڑی آپ میرے ساتھ ہیں، سول ڈیفنس کو ضرورت پڑی آپ سول ڈیفنس میں موجود تھے، جہاں حادثات ہوئے وہاں موجود تھے، اسپتالوں میں کچھ ہوا آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، پاکستان کا کوئی بھی فنکشن ہو، جشن آزادی ہو، یوم آزادی ہو، کمیونٹی ویلفیئر سوسائٹی اسکر حسین کیانی صاحب، غوری صاحب، آپ کی پوری ٹیم کیانی صاحب کی، اور آپ سب میرے دست بازو بنے، آپ سب کا اور اس شہر کے تمام تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچنے میں میری بہت معاونت کی ہے، مجھے اس مسند پر بٹھایا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر اور رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر ان کی ایک خدمت کے لیے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ان کے رونق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی اس خدمت کو جو انہوں نے مجھے عطا کی ہے، جو میرے لیے کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے ان کے گھروں کو روشن فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، اور آنے والی نسل کو اللہ پاک اس خطہ کا بہترین آپ کو شکریہ۔ ماشاءاللہ پر مغز اور خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت کی، اور صحیح معلوم ہے جو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے آج قوم کے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کا ساتھ، آپ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رہے، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، بے لوز، بے غرض، اور صرف ایک ہی وطیرہ۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر عارف ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر عارف کو جو صلاحیتیں جو اللہ نے وہ وطیرہ دیا ہے خدمت کا، وہ کسی اور میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ بات یہ ہے کہ خدمت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس حوصلہ بھی ہے، دل بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے۔ یہ کائنات کے رب کا بڑا فضل ہے۔ یہاں تک رہی ہماری بات، ہم ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آنے والے وقت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اس شعر پہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ رہے گی ساتھ تیرے میری دوستی زندگی بن کر، رہے گی تیرے ساتھ میری دوستی زندگی بن کر، یہ اور بات ہے کہ زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے بڑا قیمتی وقت دیا۔ آپ نے کال کیا اور مجھے اپنے خلاف کا موقع دیا۔ اس ٹرانسمیشن کے حوصلے سے ایک بار پھر تمام سامعین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس ٹرانسمیشن کو دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب وہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں، پھر اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت افطار کی گھڑیاں نزدیک ہیں۔ میں ایک بہت خوبصورت بات کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے اور رب العزت سے بہت قریب تھے۔ اتنے قریب تھے کہ وہ واحد پیغمبر ہیں جو خود اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ رب العزت، یہ جو اتنی بڑی نعمت آپ نے مجھے دی ہے، کیا کوئی اور بھی ایسا ہوگا جس کو آپ نے یہ نعمت عطا کرنی ہے؟
تو رب العزت نے کہا ہاں. موسیٰ علیہ السلام ششدر رہ گئے کہ وہ کون ہوگا جو میرے پاس اتنی بڑی اس کو نعمت اتنی فضیلت اس کو ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا کہ جتنا میں قریب ہوں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جا کر رب العزت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر تو ان کو تجسس ہوا تو انہوں نے پوچھا رب العزت سے رب العزت وہ کون ہوگا جو مجھ سے بھی اتنا قریب ہوگا. رب العزت نے کہا کہ جب آخری زمانہ ہوگا اس میں ایک پیارے نبی ہوں گے ان کی حکومت ہوگی وہ جب روزے رکھے گی اور سارا دن صرف میری رضا کی خاطر وہ ان کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے پینے کھانے کی چیزیں سامنے کھڑی پڑی ہوں گی وہ اپنے آپ کو روکے گا اپنے نفس کو برے کاموں سے روکے گا اپنی آنکھوں کو اپنے بدن کو اپنے ہاتھوں کو برائیوں سے روکے گا ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. اور جب شام کو افطار کا وقت آئے گا تو جب افطار ہونے لگے گی جب وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرے گا دعا کے لیے تو اے موسیٰ میرے اور آپ کے درمیان جب بات ہوتی ہے تو 70,000 پردے ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور جب اس روزہ دار جب وہ افطاری کا وقت ہوگا تو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان اب کوئی پردہ نہیں ہے. ہم اس بہت خوبصورت وقت میں رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت اس ماہ مبارک صدقے اپنے پیارے نبی کے صدقے اللہ پاک جتنے بھی لوگ آج سے پہلے اس دنیا جہاں سے چلے گئے رب العزت اس رمضان المبارک کے صدقے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. اللہ پاک جو لوگ حیات ہیں ان کو اپنی راہ پر اپنے پیارے نبی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما. ہے رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر سے غیبتیں نفرتیں ختم کر کے ہمیں امن اور محبت کا گہوارہ بنا دے. ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا سلیقہ سکھا دے. اے رب العزت اس مضی مرض سے اس پوری دنیا کو عالم اسلام کو خطہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے. اے رب العزت تو ہمارے دلوں کے اندر کے حال کو بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس مبارک گھڑی کے صدقے اس پیارے وقت کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اللہ پر ہر ایک کی چوائس جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہ پاک جس کی اولاد نہیں ہے اسے نبی اولاد عطا فرما. جس کو رزق کی کمی ہے اللہ پاک اس کو رزق وافر عطا فرما. جو مقدمات میں ہے اللہ پاک ان کے مقدمات دور فرما. اللہ پاک جو جس مشکل کڑی میں ہے جو جس بیماری میں مبتلا ہے ہمارے بزرگ ہیں بہنیں بھائی ہیں بچے ہیں جہاں بھی مریض ہیں اس وقت دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. ہم سب کو روزے رکھنے کی اور روزے کے اس صحیح طرز عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آگے سیدھے اور صحیح طریقے سے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے ایمان پر اور ہماری موت بھی ایمان پر عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ جی.